السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 162۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: لیکن جو پکے ہیں علم میں ان میں سے اور مومن وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، اور ایمان رکھنے والے ہیں ساتھ اللہ اور یوم آخرت کے، یہ لوگ ہیں ان قریب دیں گے ہم ان کو اجر بہت بڑا۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور ایماندار ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پر ہم ہو سکتا ہے ہماری یہ ایک ہی آیت ہو، کیونکہ یہاں پر اصل میں راسخون فی العلم کی بات کی گئی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی آیت ہمیں سورہ آل عمران میں بھی ملتی ہے۔ پہلے ہم پیچھے سے جو آیات پڑھتے چلے آ رہے تھے اس میں یہودیوں کے جرائم، ان کی نافرمانیوں اور ان کی دلوں کی سختی کا ذکر کیا گیا تھا کہ دلوں پر مہر کس وجہ سے لگی ان کے، یا کس وجہ سے وہ ہدایت سے یا ایمان سے محروم ہو گئے۔ اب ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر قلیل لوگ بھی رہے ہیں، یعنی 4-5 بھی لوگ اگر رہے ہوں گے یا 1-2 بھی رہے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر رحیم اور شفیق ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو سود سے منع کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی عہد کی خلاف ورزی کرنے سے منع کیا گیا تھا، لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ تو ان کے جرائم کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ جو یہود تھے یا اہل کتاب تھے، ان کے جرائم اگر ہم ذکر کریں تو بہت بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اب یعنی جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، وہ ایمان کی طرف یا اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے تھے لوگوں کو، یا انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، وعدہ خلافی کرتے رہے۔ جو ان کے علماء تھے، کچھ علماء تو بالکل ہی جیسے بس وہ علماء سو کی طرح تھے، لیکن کچھ علماء بہتر بھی تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ان کا جو قصور تھا یا ان کا جو جرم تھا وہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ وہ سود بھی کھانے لگے تھے، جبکہ ان کو سود سے روکا گیا تھا، لیکن سود تو ان کی پہچان بن گیا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد یعنی بہت ساری جو برائیاں تھیں ان کے اندر اصل میں غلامی کی وجہ سے بھی ان کے اندر آ گئی تھی، کیونکہ غلامی کے اندر وہ جکڑ لیے گئے تھے، اور پھر ان کے اندر اتنا کرپشن ہوا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا شروع کر دیا، اور دنیا میں بھی پھر آخرکار رسوا ہوئے، اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی۔ اب یہاں سے لیکن یعنی یہ جملہ کہہ کر یا یہ لفظ کہہ کر دراصل سپریٹ کیا جا رہا ہے، فرق کیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو الگ ہٹا کر رکھ دیا گیا اور اس میں سے کچھ چنندہ لوگوں کو نکال کر لایا گیا ہے۔ یعنی ہر دفعہ ہر دور میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہی ہوتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اور رحمان کے بندے تو ایسے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ یعنی سارے مسلمان ایک طرف، لیکن اس میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بتائی ہے، کوالٹیز کچھ اور بتائی ہے۔ ایسے ہی اہل کتاب میں سے جو یہودی علماء تھے، ان علماء میں سے کچھ علماء ایسے تھے جو راسخون فی العلم والے تھے۔ راسخ یہ اردو کا لفظ ہے، بہت عام لفظ ہے، اور ہم سب، مجھے امید ہے کہ اس کی معنی سبھی جانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گڑ جانے والا، بہت مضبوط، بہت طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کسی چیز کو کہیں گاڑ دینا، فکس کر دینا۔ تو علم کے اندر گڑے ہوئے لوگ، علم کے اندر مضبوط لوگ،
اس سے مراد وہ یہودی علماء ہیں جو واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جو علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں علم مضبوط اور یقین کی حیثیت سے راسخ ہو گیا، اور اس کے بدلے میں یا اس کے پھل میں انہیں ایمان کامل نصیب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب علم دلوں کے اندر مضبوطی سے جڑ پکڑ لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ راسخون فی العلم والے لوگ جن کے اندر ایمان گڑ چکا ہے. اور یہ آپ دیکھیں اہل کتاب کو کتنا بڑا اجر ہے نا کہ اہل کتاب کے لیے دو خوشخبریاں کہا جاتا ہے. یعنی اہل کتاب اگر اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو جو شخص اسلام لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اب دیکھیں علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی جو وحی ہے اس کو ڈھونڈتے رہیں، تلاش کرتے رہیں اور وہیں سے اصل رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں. بلکہ وہ ایسے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ لکیر کے فقیر نہ ہونا، تقلید آبا کے پیروکار ہوں. یعنی بس ہم جو اپنے آبا و اجداد سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں بس اسی پر کاربند رہیں گے یا اسی کو فالو کریں گے، ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں. یہ راسخون فی العلم تقلید کرنے والے نہیں ہوتے، تقلید جامد کے پابند نہیں ہوتے، کسی ایک پرٹیکولر شخص کو لے کر یا کسی پرٹیکولر امام کو لے کر رہنے والے نہیں ہیں، نہ ہی رسم و رواج کے پابند لوگ. یعنی آج کل ہم نے رسم و رواج کو اپنا دین بنا لیا ہے یا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے یا پھر بدعات وغیرہ. تو یہ ایسے لوگ تھے جیسے کہ عبداللہ بن سلام کا ہمیں مین جو نام ملتا ہے یہودی علماء میں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ یہودی اسکالر تھے، بہت بڑے ربی تھے، یہ وہاں کے مدینہ کے. تورات ان کو یاد تھی ماشاءاللہ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی بار ملاقات کی تو گویا انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ کوئی کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور پہلی حدیث جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کو حدیث سلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی تمام اسکالرز اس کو حدیث سلام کہتے ہیں کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن سلام ہے. اس حدیث میں سلام کا ذکر ہے، اس حدیث میں سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کہ افشوا السلام وتطعموا الطعام وصلوا الناس بالنیاس ادخلوا الجنۃ بالسلام. یعنی یہ تھوڑے ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے ماشاءاللہ. تو یہ عبداللہ بن سلام ہی اس حدیث کو روایت کرنے والے. تو سب سے پہلے عبداللہ بن سلام کو جب مدینہ میں رسول اکرم کی خبر ہوئی اور وہ ملنے کے لیے چلے آئے رسول اکرم سے، تو جب ان کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے میں وہ سچائی پائی، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی آپ واقعی میں نبی ہیں. اور فوراً اسلام قبول کیا اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ماشاءاللہ. تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے تقلید جامد کے قائل نہیں ہوتے کہ بس جو ہمارے یہودی علماء کہتے ہیں وہی صحیح ہوگا. نہیں، وہ جب بھی وحی کی تعلیمات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ سب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پھر نہ ان کے آبا و اجداد ان کے سامنے آتے ہیں، نہ ان کے علماء، نہ ان کا مذہب، نہ ان کا مسلک. نہیں، بس جو وحی کی روشنی میں جو تعلیمات حاصل ہو رہی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے پہلے کی کتابوں سے ہو یا چاہے اب نازل ہونے والی وحی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی. تو جیسے ہی قرآن کا علم سامنے آتا ہے، جیسے ہی قرآن کی آیات سامنے آتی ہے، وہ فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنا سر خم کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں. تو یہ علم ایکچولی انسان کو عزت بخشتا ہے. لیکن علم کب عزت بخشتا ہے، یہ علم ایمان کا لیول کب بڑھاتا ہے، یا ایمان کو تکمیل کب کرتا ہے، جب دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا ہے اور جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا تھا. تو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہودی علماء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا، ان کے اندر عاجزی تھی. علم کے ساتھ اگر تکبر ہو تو ایسے سخت دل میں تقوی نہیں آ سکتا. جیسے کہ سخت زمین پر کوئی پودا گرو نہیں ہو سکتا، جڑ نہیں پکڑ سکتا، اسی طرح علم بھی متکبرین اور اکڑے ہوئے انسانوں میں داخل نہیں ہو سکتا یا جڑ نہیں پکڑ سکتا. علم کو اگر اپنے اندر اتارنا ہے، کوئی اگر علم کو اپنے اندر راسخ کرنا چاہتا ہے، میں اور آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم ہمارے اندر راسخ ہو، ہمارے دلوں میں یقین پکڑے، جڑ پکڑے، تو اس کے لیے پھر ہمارے اندر عاجزی ضروری ہے، نرمی ضروری ہے. آپ دیکھیں نا جو نرم زمین ہوتی ہے کتنی جلدی اس پر چیزیں گرو ہو جاتی ہیں، ہے نا. آپ نے بیج بویا نہیں کہ فوراً پودے اور ایک ننھا سا پودا اگاتا ہے.
آپ باہر دیکھیں بارش کی ذرا سی فوار پڑتی ہے یا کہیں پر جو پہلے زمانے میں جیسے ہمارے ممالک میں گھر ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا کہیں مٹی ہوتی تھی جہاں پر پانی کے جو گھڑے رکھے ہوتے تھے تو وہاں پر تھوڑی سی مٹی اگر رکھی ہوتی تو آپ دیکھیں فوراً وہاں پر پودے گرو ہو جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو ذرا سی نرم اگر مٹی ہو تو پودے فوراً گرو ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی جس دل میں نرمی ہوتی ہے اور عاجزی ہوتی ہے، علم وہاں پر راسخ ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، علم کا بیج وہاں بو دیا جاتا ہے اور وہ اتنا پھر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے. سمجھے؟ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، لیکن اس علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان تکبر سے آری ہو، کیونکہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا، عبادتیں بھی تھیں، علم بھی تھا، سب کچھ تھا، شعور بھی تھا، لیکن تکبر نے آپ دیکھیں کس طرح سے گمراہ کر دیا اور لعنت زدہ قرار پایا. ابلیس کیا نہیں تھا؟ آپ بتائیے. اس کے پاس علم تھا یا نہیں تھا؟ عبادت تھی یا نہیں تھی؟ فرشتوں کا ہم نشین ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ لیکن اس کے اندر عاجزی نہیں آ سکی اور اس عاجزی کے نہ ہونے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، نکال دیا گیا، پھٹکارا ہوا، لعنت زدہ قرار دیا گیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے. تو یہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہم بھی راسخون فی العلم ہو تو اس کے لیے پھر ہم کو اپنے اندر نرمی، عاجزی پیدا کرنی ہوگی. اکڑے ہوئے دلوں کو وہ کوئی چیز، یعنی اکڑے ہوئے جب دل ہوتے ہیں، اکڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، یا پھر ان کو ہدایت ملنے کے بعد بھی سمجھے چلی جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تکبر سے تو پھر ہم کو اپنے اندر نرمی اور عاجزی پیدا کرنی پڑے گی. اور اس کی چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ جب علم اگر دماغ کے اندر کتنا بھی آ جائے، کیونکہ ہم علم کو پہلے اپنے دماغ میں اسٹور کرتے ہیں نا، پہلے جمع کرتے ہیں. اب وہ دماغ میں کتنا بھی علم آ گیا ہو لیکن آپ اس کو صرف اسٹور کیے ہوئے رکھیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، نہ آپ کے اندر عاجزی ہے. آپ اس کو بند کر کے رکھ دیا، اپنے نالج کو اور تالا لگا دیا، تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ جیسے آپ اپنی کوئی اچھی خوبصورت جیولری لاتے ہیں، آپ اپنے خوبصورت لباس لاتے ہیں اچھے سے خرید کے. اب اگر آپ وہ لباس کو یا جیولری کو لا کر اپنے اس میں لاک کر دیں، اپنی الماری میں بند کر دیں، اس کو لاک لگا دیں اور اس کو استعمال ہی نہ کریں، تو کوئی فائدہ ہوگا وہ جیولری اور کپڑوں کا؟ نہیں ہوگا فائدہ. تو اسی طرح سے علم کو اگر لا کر آپ اپنے دماغ میں اسٹور کر کے لاک لگا دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب یہ علم، تو اس علم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہو. جیسے ہم کوئی بھی کپڑوں کو یا جیولری کو جب تک استعمال نہیں کریں گے اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو علم کا فائدہ پھر یہ ہے کہ جب یہ علم دل کے اندر اتر جاتا ہے پھر یہ علم فائدہ مند ہوتا ہے، پھر ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ علم والے آپ کو بہت بڑے مل جائیں گے، پی ایچ ڈی بھی ملیں گے، بہت کچھ ملیں گے، لیکن دل اگر سخت ہے کسی کے تو لگتا ہے کہ انہوں نے سارا علم اپنا اسٹور کر دیا ہے اور اس کو لاک لگا دیا ہے. پھر آپ کو بحث و مباحثے بھی بہت ملیں گے، بڑی بڑی کتابیں ملے گی، بڑے بڑے علامہ لگے ہوں گے آگے پیچھے سابق لاہے کے، لیکن اگر دل پر تالا پڑ گیا ہے، یعنی دل پر مہر لگ گئی ہے، تو ایک جو ہے ایک قسم کی مہر یہ بھی ہوتی ہے کہ علم کو استعمال میں نہ لانا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور سب کو حقیر سمجھنا. تو علم تو حاصل کر لے لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے جب آپ نے اس کو لا کر لاک کر دیا یا اس کی چابی ہی گم کر دیا آپ نے. تو بعض اوقات علم اسی حد تک دماغ کے اندر ایک ایکسرسائز کے طور پر، یا آپ اپنے انٹلیکچوئل کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو لے تو لیتے ہیں لیکن وہ بس اسی حد تک رہ جاتا ہے. علم دلچسپی کا تو سبب ہوتا ہے. علم حاصل کرنے سے بڑے بڑے مذاکرات بھی لوگ کرتے ہیں، کئی مضمون لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر اس سے عمل میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور عاجزی نہیں آ رہی ہے، یقین کامل پیدا نہیں ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسا علم کوئی فائدے کا نہیں. تو جو یہودی علماء تھے تورات کا علم حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے لیکن دکھاوے کی حد تک، یا پھر آج فتوے دیتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے اور کل انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے تھے جو حرام کام کرتے تھے. تو آج دیکھیں بڑے بڑے ٹائٹلز لوگوں کو مل جاتے ہیں، اونچی اونچی ڈگریز ان کے نام کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لا علم ہوتے ہیں. تو یہود کے علماء کا حال یہی تھا کہ علم حاصل تو کر لیا، لے آئے اس کو اپنے دماغ میں، لیکن اللہ کا تقوی نہ آ سکا، عاجزی نہیں آ سکی، نرمی نہیں آ سکی. تو علم نے ان کے اندر نرمی نہ پیدا کی، ان کے عمل میں نہ ڈھلا وہ علم، اور وہ علم جب عمل میں نہیں ڈھلا تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان دہ بن گیا. تو لازماً پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سختی آتی چلی گئی دلوں کے اندر. جب علم انسان کے اندر آتا ہے نا تو اس کے اندر اچھی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. یہ
ایکچولی اللہ تعالیٰ کا نور ہے نا علم بھی، نورانی علم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اس سے زیادہ خوبصورت علم اور کون سا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو وہ یہودی علماء جنہوں نے علم پر عمل کیا تھا، علم کی وجہ سے جن کے دلوں پر عاجزی آ گئی تھی، جن کے دلوں میں عاجزی آ گئی تھی، جو اہل کتاب میں کچھ علماء تھے جو تورات کا علم حاصل کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اور ان کے دل بھی نرم تھے، تو یہی لوگ تھے جو راسخون فی العلم تھے، اور یہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک کام بھی کیے. اور عبداللہ بن سلام اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر فوراً ایمان لے آئے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. مریم جمیلہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. محمد اسد ہیں، جو محمد اسد ہے یہ آسٹرین جیو تھے اصل میں، اور بہت ہی مذہبی گھرانے سے، یعنی جو پریسٹ ہوتے ہیں، جو یہودی علماء ہوتے ہیں ربی، ان کے بیٹے تھے یہ. لیکن دیکھیں راسخون فی العلم، کہ تورات کا علم جانتے تھے یہ محمد اسد، لیکن ان کو لگا، محسوس ہوا کہ یہ چیز کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے، تو انہوں نے اسلام کی معلومات بھی حاصل کیا، الحمدللہ فوراً اسلام قبول کر لیا. اور ایسے لوگ دوہرے اجر کے مستحق ہیں کہ ایک تو اپنی کتاب پر ایمان لانے کی بنا پر، اپنے رسول پر، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بنا پر. تو انہوں نے اپنا نام محمد اسد رکھا، اور الحمدللہ انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب بھی لکھی تھی، روڈ ٹو مکہ غالباً اس کا نام ہے اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو. بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں، جو حقیقت کو پہچان لیتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کی راہ کو پا لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، یعنی جو ہدایت دینے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے یا کوئی طلب ہے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے شخص کو ہدایت دیتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں، آخرکار ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. تو بہرحال تو یہ راسخون فی العلم کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو رسول اکرم پر اتاری گئی، یعنی قرآن، اور جو پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ایمان انہیں عمل صالحہ کا پھل عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں سب سے افضل اعمال ہیں، کیونکہ یہ دونوں دراصل اپنے رب کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے لیے احسان پر مشتمل ہیں. یعنی جب بندہ ان دو چیزوں کے ذریعے، کیونکہ یہاں پر کیا ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل علم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو علم ان کے دلوں پر ثبت ہو جاتا ہے، عاجزی آتی ہے، یقین کامل پیدا ہوتا ہے، یعنی ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، پھر ان کا عمل بدل جاتا ہے اور ان کی سوچ، فکر، نظریہ بدل جاتا ہے. یعنی شعوری علم انسان کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس سے عمل بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، فکر، نظریہ، نقطہ نظر بدل جاتا ہے، اور یہ ایسا علم انسان کو پھر بدل کر رکھ دیتا ہے. اور پھر اس کے اندر احسان کا درجہ شامل ہو جاتا ہے، جو حدیث احسان ہے نا کہ اللہ پر ایمان، پھر اس کے بعد یعنی جو پوچھا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو آخر میں کیا درجہ آ جاتا ہے، اس کے اندر احسان کا لیول آ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے یعنی اپنے رب کے لیے ایسی عبادت کرتا ہے احسان کے لیول پر کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو شعوری علم انسان کے اندر احسان کا درجہ پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ عبادت تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے جو ہے اہل علم کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ علم ان کے دلوں کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے اور عاجزی آتی ہے اور ان کا یقین کا لیول اور ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. پھر اس علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے عمل صالحہ جنم لیتے ہیں. یہ پھل ہے اصل میں عمل صالحہ کا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نماز قائم کرنے والا اور زکوٰۃ دینے والا بن جاتا ہے ماشاءاللہ. اور پھر ان کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر اور بہتری سے بہتری پیدا کرتا ہے. پھر بندہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے کرتا ہے. اور یہ جو راسخون فی العلم ہے، اصل میں یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کے اندر وہ یقین کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. اور اسی لیے امام بخاری اپنے کتاب العلم میں عمل سے پہلے علم والی لائے ہیں حدیث کی. علم کی فضیلت کتنی، کیونکہ علم ہوگا تو عمل ہوگا نا. ہمارے یہاں پر اتنا، یعنی جب لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یقین ہے جب ہم لوگوں نے احادیث کی کلاسز شروع کی تھی یہاں پر، تو لوگ اس پر اتنی باتیں بنا رہے تھے. یا جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اکولا میں جب یہ کلاسز شروع ہوئی ہماری،
یقین جانیے کہ بہت سارے لوگوں نے اتنی مخالفت کی اور کہا کہ اتنا یہ انسٹیٹیوٹ بنا کے کیا فائدہ، کوئی نہیں آئے گا، عورتیں تھوڑی تعلیم حاصل کرتی ہیں، عورتوں کو تو چولہا چکی سے فرصت نہیں ہے، آپ کا یہ اتنا سارا کام بیکار چلا جائے گا، اس طرح سے ڈسکریج کیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ پہلے عمل تو کر لو، یہ علم وغیرہ یہ تو سب اسٹوڈنٹ لائف یعنی شادی سے پہلے کی چیزیں، شادی کے بعد کون حاصل کرے گا علم، اور کیا لیڈیز بھی سارے پڑھنے کے لیے نکلیں گے تو گھر کے کام کاج کون انجام دے گا. اب دیکھیں لیڈیز کو 24 گھنٹے گھر کے کام کاج تو نہیں ہوتے نا. آپ خود بتائیے، میں تو ہمیشہ یہی پوچھتی ہوں اپنے سارے اسٹوڈنٹس سے کہ کچن کا کام کرنے کے لیے یعنی کھانا بنانے کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں. یقین جانیے جو ماہر خاتون ہوگی نا، اگر کتنی گئی گزری بھی کوئی ہو، پھوہڑ بھی خاتون کوئی ہو، تو بھی اس کو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے کھانا بنانے میں، اور جو ماسٹر ہو کھانا بنانے میں اس کو 1 گھنٹہ لگے گا. اور ایسی کچھ خواتین ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ساتھ میں کھانا بھی یعنی سالن وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں، جو بھی ان کو سبزی جو بھی بنانا ہوتا ہے وہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، ساتھ میں ادھر برتن بھی دھل رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی دھلنے کے لیے ڈال دیے، کچن کی صفائی بھی ہو رہی ہے، اور وہ 1 گھنٹے میں سارے کام مکمل کر کے کچن سے نکل جاتی ہیں الحمدللہ. تو میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کو کچن میں 24 گھنٹے نہیں لگتے ہیں. کپڑے آج کل بہت کم لوگ ہوں گے، مجھے لگتا ہے صرف 10 یا 20% لوگ بچے ہوں گے جن کے گھر واشنگ مشین ہے، ادروائز سب کے گھر واشنگ مشین ہے الحمدللہ. اور بعض لوگوں کے گھر تو آٹومیٹک فلی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، آپ کو ایون پانی آن اور آف بھی نہیں کرنا پڑتا، ایک بار بٹن دبا دیا اور سارے کپڑے دھل گئے ماشاءاللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بتائیے. ہمیں چولہا نہیں سلگانا پڑتا. وہ جو پہلے زمانے میں ہماری دادیاں یا وہ لوگ کرتے تھے کہ سگڑی ہوتی تھی، بھوسے کی سگڑی ہوتی تھی یا کوئلے کی سگڑی ہوتی تھی یا چولہا ہوتا تھا، لکڑی جلانا پڑتا تھا اور اس سے وہ پھونکنا پڑتا تھا. وہ جو ایک کیا کہتے ہیں جیسے ٹنل کی طرح ہوتا تھا، ایک رول ہوتا تھا، ادھر سے پھونکنا پڑتا تھا چولہے کے اندر، تو پھونکنے کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے پھر آگ جلتی تھی اس میں، تو اس کی وجہ سے آنکھوں میں اتنا دھواں بھر جاتا تھا بہت زیادہ. ابھی بھی کبھی کبھی آپ دیکھیں پکنک کے لیے ہم لوگ جب کھیت وغیرہ یا فارم ہاؤس پر جاتے ہیں اور وہاں لکڑی کا چولہا جلاتے ہیں، مٹی کا چولہا جو بنا ہوتا ہے اس پر لکڑی سے جلاتے ہیں تو آنکھوں میں دھواں آتا ہے. تو آج تو ہم کو یہ بھی سب نہیں کرنا پڑتا الحمدللہ. اتنی آسانی ہو گئی ہے اب تو کہ آپ صرف ایک بٹن آپ کو ٹرن کرنا ہے، ایون آپ کو لائٹر سے یا ماچس کی کاڑی سے آپ کو سلگانا بھی نہیں ہے. جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے آپ کو سلگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے چولہے کو، بلکہ آپ صرف بٹن پریس کرتے ہیں، ٹرن کرتے ہیں، آن ہو جاتا ہے، اور ٹرن کرتے ہیں آف ہو جاتا ہے الحمدللہ. اتنی آسانی آپ سوچیے کتنی آسانی ہے ہم کو. تو پھر ہم کچن کا نام لے کر کیوں زبردستی بدنام کرتے ہیں کہ ہمیں دن رات چولہا چکی کرنی پڑتی ہے، دن رات ہمیں کھانے ہی بنانے پڑتے ہیں، بہت کم ٹائم لگتا ہے خواتین کو. تو پھر خواتین علم میں کیوں نہیں اپنا وقت لگاتی علم حاصل کرنے میں؟ کیا مجھے اور آپ کو، ہم خواتین کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی؟ اور سب سے بہترین علم اگر ہو سکتا ہے تو وہ کون سا علم ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں. آپ دیکھیں ہمارے دین میں دینی اور دنیاوی علوم کا کوئی فرق نہیں ہے. ایون اگر آپ دنیاوی علوم بھی حاصل کرتے ہیں اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہے ہیں، آپ کو دین کے راستے میں مدد دے رہے ہیں، تو وہ علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے علم حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے قرآن کا علم ہو. تو چاہے کوئی بھی علم ہو، ہم کو علم کی فضیلت ملتی ہے، اور وہ علم کون سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہوں، دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ انسان کو کیوں اتنا بڑا درجہ دیا گیا. آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ان کے علم کی فضیلت کی بنا پر. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. پھر یہ بھی ہمیں سورہ زمر میں ملتا ہے کہ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر، دونوں میں بہت فرق ہے. تو یہ انسان کا فرض منصبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور اس کو احساس دلایا گیا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، اس علم کے حصول کے بعد ہی تمہیں فضیلت ملے گی. تو اصل میں فضیلت والا علم وہی ہے جس کے باعث یا جس کی وجہ سے انسان اپنا فرض بندگی صحیح طریقے سے ادا کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت صحیح طریقے سے کر سکے. اور یہ بندگی کے لفظ میں بھی بہت بڑی وسعت ہے. اصل میں بندگی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پیش نظر رکھا جائے. اور بندگی میں صرف یہی نہیں آتا ہے کہ آپ فرائض پورے کر دیں، نہیں، بلکہ
اس میں آپ کو سب کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، یعنی خود نیک بن کر بیٹھ جائیں یہ بھی کافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پرواہ نہ کرے، بلکہ جو خیر آپ نے حاصل کیا وہ خیر آپ کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. یہ بھی بندگی کا ایک حصہ ہے کہ رسول اکرم کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا، جو مشن رسول اکرم کا مشن تھا کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، وہ بھی ہمارا مشن ہے. اب تو اس کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچایا جائے، یہ بھی بندگی میں آتا ہے، اور زندگی بھر اس کے لیے کوشش کی جائے. تو بہرحال آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا دعا کرنے کے لیے کہا تھا. سورہ طٰہٰ میں جو آتا ہے قُل رب زدنی علما، یہ دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے مزید علم عطا فرما. آپ دیکھیں کیا چیز کی دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں مزید اضافہ فرما. تو بہرحال اس آیت سے جو بات ہم کو سیکھنے کو ملی، یعنی جو قابل عمل نقاط ہے یا قابل غور جو نقطہ فکر ہے، وہ یہ ہے کہ اجتہاد کیا جائے طلب علم کے لیے، یعنی جد و جہد کی جائے اس کے حصول کے لیے، تاکہ ایمان ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو اور ہم اہل علم اور راسخون فی العلم میں شامل ہو سکیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت ہے، بہت ہی اچھی آیت ہے. تو بہرحال یہاں پر اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں ان کا ظاہری طور پر جو پہلو نظر آتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بنے، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، وقت کی پابندی کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور زکوٰۃ سے مراد یہاں پر فرض زکوٰۃ بھی ہے اور نفل صدقات بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے. تو ہم کو تاکید اس کی دوسروں کو بھی کرتے رہنی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں تاکید کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید آئی ہے اصل میں. تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے حریص ہونا چاہیے، ان دونوں عبادتوں کے لیے ہم حریص ہوں، یعنی نماز اور زکوٰۃ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اس کے لیے آگے بڑھتے جائیں. تو بہرحال جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے اندر، یعنی عمل صالحہ اس کا پھل ہوتا ہے، یعنی جب راسخون فی العلم ہو جاتے ہیں، علم دل کے اندر ثبات پکڑ لیتا ہے، تو پھر اس کا پھل یہ ملتا ہے کہ نماز قائم کرتا ہے انسان، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اعمال سب سے افضل عمل ہیں. اور پھر یہ معبود کے لیے اخلاص ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، بندوں کے اوپر احسان کا رویہ آ جاتا ہے، یعنی ہم بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے لگتے ہیں. تو پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانے والے ہوتے ہیں، اور یہ قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ کی وعدوں سے ان کو امید بھی ہوتی ہے، کیونکہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیا اس پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مومن بندے کو ہی یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. اور جب ہی وہ اس اجر کی امید پر دنیا میں اتنی جدوجہد کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے علم، ایمان، عمل صالح اور تمام انبیاء پر ایمان لائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیے. تو پھر اس سے کیا پتا چلا، کیا کریں گے اب ہم کہ علم میں آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. تو بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ہی لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر اسے وہ اس بات پر قدرت دی کہ وہ حق کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے دانائی عطا کی بس وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں. واقعی میں بالکل صحیح بات ہے کہ جو علم والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور وہی پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے بھی. قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک پوری رات علمی مذاکرے میں گزار دینا عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اور عبداللہ بن عباس بھی یہ کہا کرتے تھے کہ رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ علم کا حصول کر لیا جائے، یعنی علم حاصل کر لیا جائے. بہت ہی مشہور گزرے ہیں اسکالر ایک ابن اون، ان کا بیان ہے کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو بھی علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں. قرآن جس میں آدمی غور و فکر کرے، تدبر کرے اور وہ علم پائے جو پہلے حاصل نہ تھا. دوسرا سنت کا علم، اس کی تحصیل و تکمیل میں وہ کوشش کرتا رہے کہ سنت کا علم حاصل کرے. اور تیسرا یہ کہ سب آدمیوں کی بھلائی چاہے. تو اس سے آپ دیکھیں ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ بندگی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ اور اپنی خود کی پرسنل عبادت کے لیے نماز پڑھ لیں، بلکہ دوسروں کی خیر خواہی کے لیے بھی آپ کوشش کرتے رہیں.
اور امام شافعی کہا کرتے تھے کہ جو شخص علم سے محبت نہ کرتا اسے اپنا دوست نہ بناؤ. اور اکثر علماء کا قول تھا کہ علم دین حاصل کرنے میں لگے رہنا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور قول ہم کو ملتا ہے کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار کی. اسپین کے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں علامہ ابن عبد البر اندلسی. انہوں نے علماء کے بارے میں بہت ہی ایک جامع کتاب لکھی جس میں انہوں نے بہت ساری معلومات دی ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے اسکالرز جو گزرے، ہمارے جو علماء تھے، یعنی جامع بیان العلم و فضلہ، یعنی علم اور اس کی فضیلت کا جامع بیان. تو اس میں انہوں نے بہت سارے واقعات درج کیے ہیں کہ کیسے کیسے ہمارے علماء نے، ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں اسلاف، انہوں نے کس قدر علم کے لیے جدوجہد کی، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں برداشت کی اور علم حاصل کی. اسی لیے عرب لوگ علم کے تعلق سے بہت کوشاں رہتے تھے، یعنی ان کے اندر شوق اور جذبہ تھا. انہوں نے آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے پھر اتنی مشکل حالات میں بھی لکھنا اور پڑھنا سیکھا. اور اسی لیے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ دلوں کے لیے علم میں اسی طرح زندگی ہے جس طرح بارش سے زمین زندہ ہو جاتی ہے. یعنی دل مردہ ہوتے ہیں لیکن جب اس کے پر وحی کی روشنی پڑتی ہے تو پھر دل زندہ ہو اٹھتے ہیں. پھر علم اندھے پن کو دل سے اس طرح زائل کر دیتا ہے جس طرح چاند اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا کنورزیشن چل رہا تھا. یعنی اسٹوڈنٹ سناتے جا رہا تھا ان کو یہ عربی میں شعر علم سے ریلیٹڈ، اور استاد خوش ہوتے جا رہے تھے. سبحان اللہ. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری احادیث اس پر ملتی ہیں، جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس کی تشریح میں بعض علماء کہتے ہیں، اور اسپیشلی حسن بصری کا قول ہم کو ملتا ہے کہ فی الآخرۃ حسنہ سے مراد جنت ہے. اور اسی کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ فی الدنیا حسنہ سے مراد رزق حلال اور علم ہے، اور فی الآخرۃ حسنہ سے مراد جنت ہے. تو آپ دیکھیں کہ دونوں بیانات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اچھائی ملنے کی ایک شکل یہ ہے کہ دنیا میں علم حاصل ہو انسان کو. اور جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہوتے ہیں، اصل میں انہی سے وہ نور پھوٹتا ہے جس سے گمراہ لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور اسی بنا پر علم کے بارے میں جو بہت سارے اقوال ہم کو ملتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے اور مال محکوم. مالدار چل بسے مگر علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. بے شک ان کے جسم مٹ گئے مگر ان کے کارنامے مٹنے والے نہیں ہیں. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ کون سا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں سب سے پہلے جو علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر مکمل ایمان، اس کا علم. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اس کی کتابوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے بارے میں معلومات. پھر آخرت پر ایمان کے تعلق سے جو بھی احادیث ہیں یا قرآن کی آیت ہیں اس کا علم ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو فرائض ہیں ہمارے عبادات کے تعلق سے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ تمام جو علم، جو بیسک نالج ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے اس کا حاصل کرنا. آپ دیکھیے کچھ علم ہوتا ہے جو کہ اسکالرس کو حاصل کرنا چاہیے جو علم میں پختہ کار ہوں، لیکن کچھ جو بیسک علم ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اصل میں، اس کو حاصل کرنا چاہیے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمارے ذمہ کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں. آپ دیکھیں آج اتنی پرابلمس کیوں ہیں، کیوں ہر کوئی ایک دوسرے سے بس پریشان اور متنفر ہے، ایک دوسرے کی دشمنی میں گھرا ہوا ہے، حسد اور جلن ہے، یا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہے. شوہر بیوی سے متنفر، بیوی شوہر سے متنفر، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، کیونکہ ہمارے اندر وہ علم نہیں رہا. اصل میں اگر ہمارے اندر علم ہوتا تو آج ہم کسی سے اس طرح سے شکایتیں نہ کرتے اور اس طرح سے ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے تھے. تو بہرحال سب کے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، اور اسی سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک بہترین آئیڈیل سوسائٹی الحمدللہ ڈیولپ ہوتی ہے، جنم لیتی ہے یا اسٹیبلشڈ ہوتی ہے الحمدللہ. اور کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایک اچھی سوسائٹی اور ایک مضبوط خاندان ضروری ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس ہمارے فرائض کا علم ہم کو حاصل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے اندر ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ہم صحیح سے ادا کریں گے. اس کے لیے علم بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ علم ہی ہوتا ہے جو انسان کی بقا کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ سے بہترین پرورش اور تربیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نکاح کرنا آسان ہو جاتا ہے، معاشرے میں جو پیدائش ہے یا مرنا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہم نے سب کو مشکل بنا دیا. پیدا ہونا بھی بچے کا مشکل ہے اور کسی کا مرنا بھی مشکل ہے. تو
تو یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. بہرحال ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اسلام دیکھا جائے تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. پورا زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتا دیا گیا ہے، کمپلیٹ وے آف لائف. آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا دین اتنا بہترین ہے، اور یہ علم ہی سے حاصل ہو گئے. ہم علم حاصل کرتے رہیں، اپنے دین کے بارے میں جانیں، اپنے دین کے بارے میں خود معلومات حاصل کریں. آپ دیکھیں ہماری خواتین ہیں، ان کو اپنے حقوق ہی نہیں معلوم ہے کہ اسلام ان کو کیا کیا حقوق دیتا ہے. تو اگر سب صحیح طریقے سے علم حاصل کریں گے، یقین جانیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر درگزر کا جذبہ پیدا ہوگا. اور یہ جو ہم نے حقوق کی جو رٹ لگا رکھی ہے نا، یہ بس حقوق مانگتے رہتے ہیں، ہمارے حق دو ہمارے حق دو. تو صرف حقوق مانگنے سے نہیں ملتے ہیں، اس کا پہلے شعور آپ کو دلانا ہوگا، شعور پیدا کرنا ہوگا لوگوں کے دلوں میں. جب آپ لوگوں کو علم دیں گے، ان کے اندر علم آئے گا، تو وہ خود بخود آپ کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے. ان کو پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیجیے، ان کے دل کے اندر علم کو بٹھائیے، علم کو مضبوط کریے. آپ دیکھیے معاشرہ کیسے چینج ہوتا ہے. تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جیسے کہ آج ہمارا حال ہے، اگر آج ہمارا حال دیکھتے تو پتہ نہیں کیا کہتے تھے. یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب ابھی صحابہ زندہ تھے اور تابعین کا دور تھا، سمجھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ علم حاصل نہیں کرتے. لوگوں علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے. علم کا اٹھ جانا اہل علم کا مٹ جانا ہے. یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑے ہو جو تمہیں ضرور ملے گی، یعنی رزق، اور اس چیز سے بے فکر ہو جس کی تحصیل، یعنی جس کو حاصل کرنا تم پر واجب ہے، یعنی علم. اور یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اگلے چلے جائیں گے اور پچھلے علم حاصل نہ کریں. اگر عالم مزید علم حاصل کریں گے تو ان کا علم بڑھ جائے گا اور خود علم میں ذرا کمی نہ پڑے گی. اور اگر جاہل علم طلب کریں گے تو علم کو اپنے لیے ہموار پائیں گے. یہ کیا ہے کہ میں تمہیں کھانوں سے لبریز اور علم سے خالی دیکھتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. واقعی میں آج ہمارے دسترخوان کس قدر بھرے پڑے ہیں. آپ دیکھیے ہماری شادیوں کا حال دیکھیے کہ ایک نہیں 60، یعنی یہاں تک میں نے سنا ہے کہ 60 قسم کے کھانے ٹیبل پر چنے ہوئے ہوتے ہیں شادیوں میں اکثر. یعنی اس میں اچار، چٹنیاں، مربے وہ سب شامل ہیں. دیکھا جائے تو آئس کریم بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، پان بھی ہے. اب ایک بندہ بھلا چائے پیے یا آئس کریم کھائے یا کافی پیے، کتنا اس کا بیچارے کا پیٹ کے اندر کتنے ملغوبہ بن جائے گا. گرم بھی جا رہا ہے اندر، ٹھنڈا بھی جا رہا ہے اندر. کیا ہمارا حال ہو گیا آپ بتائیے. تو کھانوں سے تو دسترخوان بھرے پڑے ہیں لیکن علم سے خالی ہیں. کتنی صحیح بات کہی تھی انہوں نے. عمر رضی اللہ عنہ کی جو کوششیں ہم کو ملتی ہیں ان کے خلافت کے دور میں کہ انہوں نے قرآن کے لیے اتنے سارے عالم مہیا کر دیے تھے، اتنا زیادہ لوگوں کو قرآن پڑھنے پر اور پڑھانے پر اور اس میں غور و فکر کرنے پر اکسائے کہ جگہ جگہ انہوں نے معلم بھیجے، قاری مقرر کیے، جگہ جگہ مکتب انہوں نے کھولے قرآن کے، لوگوں کو لکھنا سکھایا، اس پر زور دیتے رہے. اور تمام ضلعوں میں جو ان کے الگ الگ شہر تھے یا سٹیز جو انہوں نے بنوائے تھے یا جو پرانے شہر تھے، اس میں بچوں کو کتابت کی تعلیم، یعنی لکھنے کی تعلیم اور گھڑ سواری کی تعلیم دی جاتی تھی. اور ایک کہتے ہیں، ایک کوئی گزرے ہیں اس زمانے کے کوئی ابو عامر سلیم، وہ کہتے کہ میں بچپن میں گرفتار ہو کر مدینہ آیا. یہاں مجھے مکتب میں بٹھایا گیا. معلم جب مجھ سے میم لکھواتا تھا اور میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا تھا تو کہتا تھا کہ گول لکھو جیسے گائے کی آنکھ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے تعلیم کا طریقہ تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے خانہ بدوش بدوؤں کے لیے قرآن کی تعلیم جبری طور پر قائم کرائی، یعنی زبردستی. ایک شخص جس کا نام ابو سفیان تھا، چند آدمی کے ساتھ معمور کیا کہ قبائل میں پھر پھر کر ہر شخص کا امتحان لے اور جس کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اس کو سزا دی جائے. پھر آپ نے ایسے افسر مقرر کیے تھے، وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ وہ عالم اور فقیہ ہوں تاکہ لوگوں کی علمی اور دینی رہنمائی بھی کر سکیں. یعنی جو گورنرز ہوا کرتے تھے شہروں کے، اسٹیٹ گورنر، تو ان کو پرکھا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا کہ علم والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ علم والے ہوتے تھے تو ان کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اچھا خطاب کر سکیں مجمع سے، جمعہ کا خطبہ اچھے سے دے سکیں، لوگوں کو جب نماز پڑھائیں تو اس کے بعد واضح نصیحت کریں، لوگوں کو احکام اور مسائل سکھائیں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں کئی واقعات، اس کے لیے تو پوری ایک مجھے لگتا ہے ایک سیشن رکھنا ہوگا علم کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف نے کیسے علم حاصل کیا. مشہور مورخ ابن عساکر، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جن استادوں کا ذکر کیا، یعنی انہوں نے جن سے علم حاصل کیا تھا، ابن عساکر نے جن سے علم حاصل کیا اس میں 80 سے زیادہ خواتین تھیں. یعنی ان کی استاد استاذہ 80 خواتین سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. سوچیں ذرا کہ کہا جاتا ہے کہ آزاد خاندانی عورتیں تو علم حاصل کرتی کرتی تھیں لیکن کنیزوں کو بھی علم دیا گیا. ابن سماک کوفی جو اپنے عہد کے مشہور عالم تھے،
ایک دفعہ کوئی تقریر کی اور پھر اپنی کنیز سے پوچھا کہ میرا طرز بیان کیسا تھا، یعنی اپنی جو گھر میں کام کرنے والی جو خادمہ ہوتی ہے اس سے پوچھا کہ میری تقریر کیسی تھی. اس نے کہا تقریر تو اچھی تھی مگر نقص یہ تھا کہ آپ ایک ہی بات بار بار کہتے تھے. ابن سماک نے کہا میں اسی لیے ایسا کرتا ہوں کہ جو لوگ پہلی مرتبہ بات نہیں سمجھے وہ دوسری مرتبہ سمجھ جائیں. لیکن لائق جو کنیز تھی وہ کہنے لگی جب تک کم فہم سمجھیں گے سمجھنے والے بیزار ہو چکے ہوں گے. سوچئے ذرا، یعنی خواتین کو علم سے کتنی دلچسپی اور دوستی تھی کہ وہ اپنے مالکوں کے بھی نقص نکالتی تھیں اگر کوئی چیز کمی بیشی ہوتی تھی. اور پھر یہ خواتین تھیں جو اپنی اولاد کو تعلیم دینے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتی تھیں اور ان کی وجہ سے پھر ایسے بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہوئے ماشاءاللہ. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بتائیے، میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اس طرح سے علم سے روشناس کروایا. آج ہم خود ہی پہلے علم نہیں حاصل کرتے تو اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ اور علم کے راستے میں ان لوگوں نے بہت ساری مشقتیں بھی اٹھائیں، بہت کچھ قربان بھی کیا. تو اس سے یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ راسخون فی العلم، اور یہی ہماری کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے ہم سبھی کی، جو بھی ہماری ٹیم ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین میں علم کو عام کریں، کیونکہ خواتین کی وجہ سے علم گھروں کے اندر آئے گا، اور جب گھروں کے اندر علم آئے گا تو اس سے رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا. جو ایک جامد تقلید میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹے گی، ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹے گا. الحمدللہ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں وسعت پیدا ہوگی، وسعت نظری پیدا ہوگی. تھوڑا آنکھ کھول کر بھی دیکھیں، دنیا صرف ہمارے گھر کے حد تک یا ہمارے آس پاس نہیں ہے، پوری دنیا میں بھی اسلام ہے اور پھیلا ہوا ہے، اور پھیلانا ہے ہم کو دنیا میں اسلام. اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑے گا اپنے آس پاس، اور کچھ الگ کوشش اور جدوجہد کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راسخون فی العلم بنائیں، علم میں پختہ کار لوگ. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرے، کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ایک نہیں کئی دعائیں ہم کو ملتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا علم عطا کرے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جو مفید ہو، جو آخرت میں ہمارے کام آئے، اور جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. اور جو ہم کو دعا سکھائیے کہ اللہم اعوذ بک من علم لا یخشی ومن قلب لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو میرے دل کے اندر خشیت نہ پیدا کر سکے. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا خشوع پیدا نہیں ہوگا، علم کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو علم سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے، اکڑ ختم ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، انسان کے دل سے کبر اور غرور نکل جاتا ہے. آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا اس وقت صحابہ میں علم کے لحاظ سے، علم و فضل کے لحاظ سے. جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے دیکھا جائے تو وہ ان کی عاجزی کا یہ حال تھا کہ اپنا گال بار بار زمین پر ٹیک دیتے تھے یا رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو پھر کیا فائدہ. یعنی عاجزی اتنی زیادہ تھی ان کے اندر کہ معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا گال زمین پر ٹیک دیتے تھے، رکھ دیتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ تھے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی عاجزی اور اتنی انکساری. یہ تھے ہمارے صحابہ، جبکہ ان کو قرآن کا بھی علم تھا ماشاءاللہ، حدیث کا بھی علم تھا، سب کچھ ان کے پاس نالج تھی ماشاءاللہ، لیکن ان کے اندر کبھی تکبر نہیں آیا، کبھی انہوں نے اس علم سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا. اس علم کو انہوں نے اپنی شہرت یا عزت کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے. اتنا علم آ جانے کے بعد بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو بہت سپیریئر ہیں، ہم تو بہت بڑے عالم بن گئے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہتے تھے، مسلسل خشیت ہی اختیار کرتے تھے. تو ایسی چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو، یہی کوالٹیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو، کیونکہ علم انسان کو معرفت عطا کرتا ہے. جب جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو گئی وہ کبھی تکبر کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر عاجزی آتی چلی جائے گی. تو علم سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. علم والے حلم والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک حلم پیدا ہو جاتا ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، مجھے اور آپ کو خاص طور سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے اور ہم بھی حلم والے بنے، عاجزی اختیار کرنے والے بنے، ہمارے اندر تکبر نہ ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة
والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.